السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ بائک والوں کے لیے میں نے سوچا ہر بار کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کی جائے جس میں بائک والوں کے لیے تھوڑی سی ٹپ ہو۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ بائک والے دوسرے بائک والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان اسٹینڈ کھلا ہوا ہے، اسٹینڈ سے کھلو پائے نا، اس طرح کی آوازیں اکثر سنائی دیتی ہیں۔ اسٹینڈ سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، ریلیٹڈ نہیں ہے اسٹینڈ سے لیکن بائک سے ریلیٹڈ ہے، کہ کبھی بھی جو گاڑی لیفٹ مڑ رہی ہو یا رائٹ مڑ رہی ہو، جس طرف گاڑی مڑ رہی ہو اس طرف سے اوورٹیک کبھی نہ کریں۔ ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں میں، اکثر میں ویسے بھی دیکھتا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، گاڑی آپ لیفٹ پہ موڑ رہے ہو تو بائک والا لیفٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، گاڑی آپ رائٹ میں موڑ رہے ہو تو بائک والا رائٹ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں ہوتا ہے یہ، میں کیوں بتا رہا ہوں، اس صورت میں ہوتا ہے یہ کہ مارجن بہت کم رہتا ہے جگہ کا، تو وہ جو اتنے نیرو مارجن کے اندر سے آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں زیادہ تر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ سائیڈ ویو مرر پہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں مائنس ایریا ہوتا ہے، یعنی اس ایریا میں اگر گاڑی بھی ہوگی نا تو وہ نظر نہیں آئے گی ڈرائیور کو، چاہے وہ لیفٹ پر ہو یا رائٹ پر ہو، الا یہ کہ بائک، تو اگر بائک بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ موڑتا ہے تو وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے گا، اور اس کے نتیجے میں بائک گرے گی اور آپ فٹ پاتھ سے ٹکرا جائیں گے۔ اگر ہیلمٹ نہیں پہنا تو بہت چوٹ لگے گی۔ تو پلیز کوشش کریں جس طرف گاڑی ٹرن کری ہو اس سائڈ سے اوورٹیک نہ کریں اور احتیاط سے چلائیں۔ اب ہم بات کر لیں، آج ہی میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ باجوہ استفادو بہت خطرناک ایریا ہے، جس میں جو بھی یہ جا رہا ہے، جو بھی اس کو چلا رہا ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ بڑا آج کل فیشن ہوا ہوا ہے کہ جی فوج کے خلاف بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کا نام رکھ دیا گیا ہے، ان کے خلاف بات کی جائے، تو بالکل لوگوں کو لگتا ہو کہ صحیح ہے بات کرنا۔ میں نہ سپورٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ بات کی جائے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں کی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک مضبوط ادارے کو، جو کہ پاکستان کی سب سے اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے جس کا نام پاکستان آرمی ہے، اس کو جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں تو آپ کی تنقید محض مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، یا بغض پاکستان آپ کے دل میں ہوتا ہے، یا بغض فوج آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں کی فیلنگ اور لوگوں کے خیالات کے اوپر اب کچھ لوگ جو ہے نا اپنا انفلوئنس کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے، ہمارا اتنا بجٹ یہ کھا رہا ہے، اتنا بجٹ وہ کھا رہا ہے۔ بجٹ اور بہت سارے ادارے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا جا کے سپریم بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اور دیگر جگہوں پہ سرچ کیجیے گا کہ ایک ریٹائرڈ جج مرنے تک ہمیں کتنے کا پڑتا ہے ہر مہینے، اس کو کیا کیا مراد دی جاتی ہیں اور کیا کیا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں جس میں بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، جس میں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت ساری فیسلٹیز، کیونکہ دیکھیں پورا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں۔ فوج جو ہے، خاص طور پہ آرمی، اس ملک کا سب سے پرانا ادارہ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد انگریز نے جب پوری اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کیا تو فوج کے ذریعے ہو نا، آپ ٹرین میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، پہلے اکاڑا کینٹ آتا ہے، پھر اکاڑا شہر آتا ہے، کسی اور شہر کا پہلے کینٹ آتا ہے، تو کینٹ سے کینٹ بنے، پھر آبادی ہوئی اور ریلوے لائن ڈالی فوج نے، اور اس پورا انفراسٹرکچر جو ہے بر صغیر کا وہ فوج نے ہی بنایا ہے۔ اب فوج کیونکہ سب سے اسٹرانگ اور سب سے پرانا ادارہ ہے، اور آپ کو اب بڑا ٹرینڈ ہو گیا، ضیاء کے زمانے میں تو کسی کی ہمت نہیں تھی، اخبار میں نہیں لکھ سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ فوج بولنے نہیں دیتی تھی۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ فوج اجازت دے رہی ہے تو آپ بات کر رہے ہیں۔ فوج اجازت نہ دے تو نہ آپ ٹرین چلا سکتے ہیں، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ کی ہمت ہے بولنے کی، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ادارے کو کسی وقت بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ میں بالکل سپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، نہ ہی مخالفت میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات کو سمجھیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور ادارہ فوج کے مقابلے میں آدھا بھی آرگنائزڈ ہے، آدھا بھی اسٹرانگ ہے؟ کوئی ایسا ادارہ مجھے ایف آئی اے بتا دیں، مجھے آپ اپنا جو پارلیمانی نظام ہے یہ بتا دیں، کیا یہ اتنا اسٹرانگ ہے؟ پھر آپ مجھے پولیس بتا دیں، پھر مجھے آپ ایف بی آر بتا دیں، اور بھی جتنے ادارے سویلینس ادارے جو سول بیوروکریسی کے تھرو یا سیاسی نظام کے تحت ہینڈل ہوتے ہیں، کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایک ملک کو سنبھال سکیں یا ایک اور اسٹرانگ ادارے کو سنبھال سکیں جس کا نام فوج ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ
کیونکہ ایک ہی ادارے کو کہنے کا فیشن ہوا ہے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو اتنا خرچہ کرتے ہیں تو بات یہ کہ خرچہ کرنا اور نہیں کرنا اور مراعات اور جو بھی کچھ ہے وہ جب آپ کے نمائندے حکومت میں آتے ہیں تو آواز کیوں نہیں نکلتی ان کی، وہ کیوں نہیں اسمبلی کے فلور پہ کوئی بات کرتے، کوئی بل کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ جرت نہیں ہے. جرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خود بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ بھی کالے ہیں. تو آدمی جب ایماندار ہوگا تو دوسرے کو چور بول سکتا ہے نا. جب انسان چور ہو خود تو کسی اور کو چور کیسے بول سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ادارے، آپ کہیں گے جی ادارے بننے ہی نہیں دیے انہوں نے، تو باقی جگہ پہ کیسے ترقی ہوگی؟ اور بھی تو ادارے، اور بھی تو ہمارے شعبے ہیں نا زندگی کے جس میں ہم نے بہت ترقی کی. ہم ڈرامہ بہت اچھا بنا رہے ہیں، ہم IT میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اور بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ بہت سارے پیسے کما رہے ہیں. یوٹیوبرز ہیں بہت سارے پیسے کما رہے ہیں. ٹورزم میں پرائیویٹلی لوگ کام کر رہے ہیں. ہوٹل انڈسٹری میں ہر روز مجھے ایک نئی خبر ملتی ہے فلانا ہوٹل بن گیا. وہ پرائیویٹ لوگ ہی تو ہینڈل کر رہے ہیں نا. ہوٹل کے مالکان پرائیویٹ ہی تو ہے نا، مطلب سویلینز ہی ہے نا. تو وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کام جس شعبے میں کام کرنا چاہیں آپ وہاں پہ کام ہو تو رہے نا. کام کرنے نہیں دیا جانا ایک ایسا ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری چھٹی ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا شیطان پہ پا دو، یعنی شیطان میں ڈال. تو ہم سارا مدعا جو ہے نا شیطان میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح پاکستان میں ہر ادارہ اپنی کمزوری، کوتاہی، بے ایمانی، بدعنوانی کا مدعا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. فوج یہ کر رہی ہے، فوج نے یہ کیا ہے، فوج نے وہ کیا ہے، فوج نے یہ کیا ہے، فوج ایسا ادارہ ہے، فوج ویسا ادارہ ہے، اتنا بجٹ کھاتا ہے، اتنا وہ کھاتا ہے. بجٹس تو آپ اگر اندازہ لگا لیں اور بجٹس کو انالائز کریں تو بہت زیادہ بجٹس بہت سارے ادارے جو ہیں استعمال کر رہے ہیں اور اضافی مراعات کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک کہ آپ سب ایک کا نہیں ختم کریں، ایک پہ نہیں بات کریں نا، پھر آپ ایز اے ہول بات کریں. کیا پاکستان کے مضبوط ہونے، سالمیت اور پاکستان کو ایک طاقتور ریاست بنانے میں فوج کا بجٹ، فوج کا رول ہے؟ کیا پاکستان میں زراعت کی ترقی نہ ہونے میں فوج ذمہ دار ہے؟ کیا جو سرکاری ادارے، جو چھوٹے موٹے سرکاری ادارے ہیں لائک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، پھر بہت سارے ایسے جو ہوتے ہیں جو پراپرٹی ٹیکس اور یہ اور وہ، اس میں جو لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کی فوج اسٹرانگ ہے. وہ اس لیے کام نہیں کرنا چاہتے کہ آپ ایک اسٹرانگ فوج رکھتے ہیں. سگنل پہ، ریڈ لائٹ پہ سگنل توڑ کے جلدی میں لوگ گاڑی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دفاع بہت مضبوط ہے، یا ان کی فوج کی کاسٹ بہت ہے، یا جو بھی نامی گرامی سیاستدان ہیں انہوں نے پاکستان سے باہر جو بھی پیسے بھیجے، 4 آنے یا 4 ارب ڈالر بھیجے، وہ اس لیے بھیجے کہ یہاں پہ ایک ہیوی ڈیوٹی فوج ہے. اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں، جو غلط ہے اور جتنا غلط ہے اس کو اتنا غلط کہیں. یہ ایک کسی کو شیطان بنا دینا نا، یہ بہت پرانی اور بہت ویک پالیسی ہے میرے حساب سے. کمزور لوگ یہ بات کرتے ہیں. آپ اپنا ادارہ کوئی اتنا اسٹرانگ کر کے دکھائیں سامنے لا کے، جس کا رول یہ ہو کہ جب حکومت یا کوئی بدعنوان حکومت یا کسی حکومت کو ہٹانا ہو تو وہ ٹیک اوور کرے، فوج ٹیک اوور نہ کرے. اس کا قانون بنائے، قانون پاس کرے. فوج نہیں کرے گی ٹیک اوور. یہی ایک سب سے بڑا الزام فوج پہ لگتا ہے نا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو فوج خود آ کے بیٹھ جاتی ہے اور حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے اور سیاست کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ نے خود سیاسی اداروں کو اتنا کمزور کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کے حق میں بھی آواز اٹھائیں. جب فوج یہ بولنے دے رہی ہے کہ باجوہ استفادوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چل سکتا کہ بھائی یہ قومی اسمبلی کے لوگ حاضری پوری کریں؟ یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چل سکتا؟ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ صوبائی اسمبلی میں جو روزانہ اجلاس ہوتے ہیں، کوئی سی بھی صوبائی اسمبلی ہو، سب سے میچور میرے حساب سے صوبائی اسمبلی KP کی اور دوسرے نمبر پہ بلوچستان کی. باقی دو جو اسمبلیاں ہیں تو کامیڈی سرکس ہے. یہ ہر وقت مزاحیہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے پہ ٹانٹ کرتے رہتے ہیں. کون سے بل پاس کرتے ہیں؟ ہر مہینے ریکارڈ مانگتے ہیں آپ اپنے صوبائی اسمبلی کے ارکان سے یا وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی ایک مہینے میں کیا کیا آپ نے، کون سی لیجسلیشن پاس کی، کون سے کنسرنڈ ایشو کو آپ نے ایڈریس کیا اور کون سی چیزوں کے لیے قانون سازی کر کے ہماری زندگی کو بہتر بنایا. کیوں نہیں پوچھتے؟ منع کر رہے ہو آپ کو، فوج منع کر رہی ہے، ایسے منع کرتی ہے کہ جی ان سے نہ پوچھو. یہ بھی تو نمائندے ہیں نا، روزانہ ان کا کام ہے نا، ان کی بھی تو کاسٹ ہے نا. یہ بھی تو اسمبلی کاسٹ کرتی ہے ہمیں، یہ بھی تو پیسے لیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے، ان کے بھی تو پیسے جا رہے ہیں نا. اس کے علاوہ ہمارے علاقے کا SHO ہے، ڈپٹی کمشنر ہے اور دیگر ادارے کے لوگ جو ڈائریکٹلی ہمارے پبلک سرونٹ ہیں. ڈائریکٹلی ان پبلک سرونٹ سے حساب کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کا ٹرینڈ کیوں نہیں بنتا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے کیا کیا اتنے دن میں، تم نے کیا کیا کارکردگی، کیا عوام کی بھلائی کے لیے کون سا کام کیا ہے، کون سا کام تم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا.
اور کون سا کام تم نے ذاتی کیپیسٹی میں آگے بڑھ کے کیا، اپنی حیثیت سے زیادہ ہو گیا۔ بہت سارے پولیس والے بیچارے گرمی میں بھوکے پیاسے کھڑے ہو کے ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے اس کو دھکا بھی لگاتے ہیں، غریب بیچارے جو ریڈی پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں اپنی ذات سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتے آپ کبھی بھی۔ کرٹیسائز ضرور کریں، میں یہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی بات ہے، لیکن دیگر اداروں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے عوام کو، ان کی تنخواہیں اور ان کی مراعات اور ان کی عیاشیاں اور ان کے پاس جو فیسلٹیز اور اتھارٹیز ہیں وہ سب ہماری دی ہوئی ہیں، ہمارے پیسے سے ہی دی ہوئی ہیں اور ہماری خدمت کرنے کے لیے ہی ادارے بنائے گئے ہیں۔ اپنی اس حیثیت کو اگر ہم پہچاننے کی کوشش کریں اور پہچان کے منوائیں تو شاید ہم یہ ڈسکس ہی نہ کریں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کون ہے۔ اللہ حافظ۔